السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں بحرین کے F-16 بلاک 70 طیارے کی رول آؤٹ کی خبر پر بات کریں گے۔ انڈین نیوی کے لیے تیسری سروے ویسل کی لانچنگ، جاپان کی شارٹ رینج سیم ڈیولپمنٹ، چارٹ کی ترک ساختہ وہیکلز کی یوٹیلائزیشن، امریکہ کی یوکرین کو لانگ رینج بامز کی فراہمی پر غور، ترکی کے اسٹینڈ آف جیمرز کی ٹیسٹنگ کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن نے رائل بحرین ایئر فورس کے لیے تیار کیا جانے والا پہلا F-16 بلاک 70 طیارہ رول آؤٹ کر دیا ہے۔ رائل بحرین ایئر فورس کے لیے اس پہلے F-16 بلاک 70 طیارے کو لاک ہیڈ مارٹن کی ساؤتھ کیرولینا میں موجود نئی فیکٹری سے رول آؤٹ کیا گیا ہے۔ بحرین کی ایئر فورس کے لیے اس پہلے F-16 کی فرسٹ فلائٹ 2023 کے اوائل میں متوقع ہے، جبکہ بیچز کی صورت میں پہلے 4 طیارے رائل بحرین ایئر فورس کو 2024 کے اوائل میں ڈلیور کیے جانے ہیں۔ واضح ہے کہ بحرین کی ایئر فورس اس وقت لاک ہیڈ مارٹن کی ہی تیار کردہ F-16 بلاک 40 طیاروں کے 2 اسکواڈرنز استعمال کرتی ہے۔ 2017 میں لاک ہیڈ مارٹن نے اپنی ٹیکسس میں موجود فیسلٹی کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کا مقصد F-35 فائٹر ایئر کرافٹ کی پروڈکشن کے لیے ایکسٹرا سپیس کریٹ کرنا تھا، جبکہ ساؤتھ کیرولینا میں اس فیسلٹی میں F-16 بلاک 70-72 طیارے بلڈ کیے جانے ہیں۔ اس وقت لاک ہیڈ مارٹن کو 128 F-16 بلاک 70-72 طیاروں کے آرڈرز موصول ہو چکے ہیں، جبکہ جارڈن کے لیے 8 طیاروں کی ایکوزیشن کا کانٹریکٹ بہت جلد سائن کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ بحرین نے لاک ہیڈ مارٹن سے ٹوٹل 16 F-16 بلاک 70 طیارے آرڈر کیے ہیں، جبکہ دیگر کسٹمر میں سلوواکیہ، تائیوان اور بلغاریہ قابل ذکر ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ F-16 بلاک 70 ایئر کرافٹ کی تمام تر صلاحیتوں، ویپنز اور اس میں کی جانے والی اپ گریڈز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، US پینٹاگن کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ بوئنگ کے اس پرپوزل پر غور کر رہی ہے جس کے تحت بوئنگ کے تیار کردہ اسمال پریسیشن بامز یوکرین کو فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ بوئنگ نے اپنے گراؤنڈ لانچ اسمال ڈایامیٹر بامز امریکی حکومت کو یوکرین کو فراہم کرنے کے لیے آفر کی تھی، جس پر US پینٹاگن کی طرف سے سیریسلی غور ہو رہا ہے۔ اس قسم کے گراؤنڈ لانچ اسمال ڈایامیٹر بامز کی فراہمی سے یوکرین کو لانگ رینج پر پریسیشن اسٹرائکس کی کیپیبلٹی حاصل ہو جائے گی۔ اگر امریکی حکومت کی طرف سے ان ویپن سسٹمز کی فراہمی کی منظوری دے دی جاتی ہے تو بوئنگ اس صورت میں گراؤنڈ لانچ اسمال ڈایامیٹر بامز یوکرین کو 2023 کے اوائل میں ڈلیور کر سکتی ہے۔ واضح ہے کہ اس گائیڈڈ بام کی میکسیمم رینج 150 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ فرینڈ، اس سے پہلے امریکہ یوکرین کو لانگ رینج گائیڈڈ منیشن کے حوالے سے ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم فراہم کر چکا ہے، جس کے ساتھ 70 کلومیٹر رینج رکھنے والے گائیڈڈ راکٹس بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ اس سسٹم کے بارے میں یوکرینین حکام کا دعویٰ ہے، جس سے اس کی آرمی نے روس کے خرسن ریجن میں موجود ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا تھا۔ البتہ اس وقت اس سسٹم کے ساتھ امریکہ نے MGM-140 آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹم فراہم کرنے سے انکار کیا تھا، جو تقریباً 300 کلومیٹر کی رینج پر اہداف کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ فرینڈز، ترک ایئر فورس کے لیے تیار کیے جانے والا اسٹینڈ آف جیمر، جس کو ہوا SOJ کہا جاتا ہے، اس کی ٹیسٹنگ جاری ہے۔ ترک ایئر فورس کے ٹرینر ایئر کرافٹ ہورکس کے ٹیسٹ پائلٹ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں F-16 بلاک 30 اوزگور اپ گریڈ ایئر کرافٹ اور ہوا SOJ ایئر کرافٹ کو اکٹھے فلائی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ واضح ہے کہ ایسلسان اور ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز بمبارڈیئر گلوبل 6000 ایئر کرافٹ پر بیسڈ ترک ایئر فورس کے لیے اسٹینڈ آف جیمر ایئر کرافٹ تیار کر رہی ہے۔ اس ایئر کرافٹ کو ٹرکش ایئر فورس لانگ رینج میں دشمن کے کمیونیکیشن سسٹم اور دیگر الیکٹرانک وارفیئر ایسٹس کو جیم کرنے میں استعمال کرے گی۔ فرینڈز، ترک کمپنی ایسلسان اور ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کو ترکی کی ایئر فورس کی جانب سے یہ کانٹریکٹ آج سے چند سال پہلے ایوارڈ کیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں اسٹینڈ آف جیمر طیاروں کی ڈلیوریز 2022 سے 28 کے درمیان پلانڈ ہے۔ اس اسٹینڈ آف جیمر ایئر کرافٹ میں ریموٹ الیکٹرانک سپورٹ اور الیکٹرانک اٹیک کیپیبلٹیز موجود ہوں گی۔ واضح ہے کہ اس انٹیگریٹڈ ایئر اسٹینڈ آف جیمر سسٹم کو ترک ایئر فورس ایکسٹرنل تھریٹس کے خلاف ایئر اٹیک آپریشنز کے لیے استعمال کرے گی، جس سے دشمن کے ریڈارز اور کمیونیکیشن سسٹمز کو لانگ رینج پر ڈیٹیکٹ، کنفیوز اور ڈسیپٹ کرنے میں مدد ملے گی۔
فرینڈز، جاپان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ نئے ٹائپ کا شارٹ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم تیار کر رہا ہے جس کو کون سیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس سسٹم کی مدد سے لارج ڈرونز اور کروز میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا جا سکے گا۔ انیشیل پلان کے مطابق اس نئے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم سے متعلق ریسرچ کے کام کا آغاز 2026 میں کر دیا جائے گا، جبکہ جاپانیز گورنمنٹ اس سسٹم کو 2029 میں آپریشنل کرنے کی خواہاں ہے۔ فرینچ انڈین کمپنی GRSE یعنی گارڈن ریچ شپ بلڈرز اینڈ انجینئرز لمیٹڈ نے انڈین نیوی کے لیے تیسری لارج سروے ویسل لانچ کر دی ہے۔ واضح ہے کہ گارڈن ریچ شپ بلڈرز کو انڈین منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے ان سروے ویسلز کے حوالے سے کانٹریکٹ 30 اکتوبر 2018 کو ایوارڈ کیا گیا تھا۔ یہ سروے ویسل 3400 ٹن ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے، جبکہ اس کی لمبائی 110 میٹر اور یہ ٹوٹل 231 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ انڈین نیوی اس سروے ویسل کو شیلو واٹر آپریشنز میں سروے مقاصد کے لیے استعمال کرے گی۔ فرینڈز، BAE سسٹمز نے برٹش کی رائل نیوی کے لیے تیار کی جانے والی پہلی ٹائپ 26 کلاس فریگیٹ کو پہلی مرتبہ پانی میں اتارا ہے۔ واضح ہے کہ برٹش نیوی کی طرف سے ابتدائی طور پر 8 ٹائپ 26 فریگیٹس کا آرڈر BAE سسٹمز کو دیا گیا تھا، جبکہ حال ہی میں ایڈیشنل 5 ویسلز کا آرڈر بھی دے دیا گیا ہے۔ اس ٹوٹل 6 واضح ہے کہ BAE سسٹمز کی تیار کردہ ٹائپ 26 فریگیٹ، جس کی ڈسپلیسمنٹ 6900 ٹن ہے، یہ 208 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ اس شپ کی لمبائی 149.9 میٹر اور ٹاپ سپیڈ 26 ناٹس یعنی 48 کلومیٹر پر آور ہے۔ فرینڈز، ترک کمپنی نیورول مکینہ کی تیار کردہ یوروگ 4x4 لائٹ آرمرڈ وہیکل کو افریقن کنٹری چاڈ کی سروس میں دیکھا گیا ہے۔ چاڈ کے میڈیا سورسز کے مطابق ان کے ملک کی پروویژنل ملٹری کونسل کی کانوائے کی موومنٹ کے دوران ان ٹیکنیکل وہیکلز کو گوئرا ریجن میں دیکھا گیا ہے۔ یاد رہے کہ فروری 2022 میں چاڈ کی جانب سے نیورول مکینہ کی تیار کردہ یوروگ 4x4 وہیکل آرڈر کیے جانے کی اطلاع سامنے آئی تھی۔ خیال رہے کہ یہی ترک کمپنی نیورول مکینہ اب تک 1200 ایدریالسن وہیکلز 9 ممالک کو ایکسپورٹ کر چکی ہے، جبکہ یوروگ 4x4 وہیکل بھی 4 ممالک کی طرف سے آرڈر کی جا چکی ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔